الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين 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 جانا سید الاولین والآخرین خاتم النبیین اشرف المرسلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انبیاء علیہ السلام ازواج مطہرہ اہل بیت اطہار الصحابہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ورضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین سلاسل ارواح کے بزرگان دین بالخصوص میرے آقا و مولا و ماوا و ملجا و قبلہ و کعبہ حضور غوث الثقلین ہادی دارین شیخ الجن والانس سید سلطان شاہ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ حضور سلطان المشائخ میرے آقا نظام الدین محبوب الہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور سرخیل الاولیاء عمدۃ الازکیاء والاصفیاء وسند الاولیاء حضرت سیدنا داتا علی حجویری رضی اللہ تعالی عنہ جملہ فقراء صلاحہ قرافہ علماء راسخین اور ہم سب حضرات کے آباء و اجداد کی ارواح خدا ہمارے دلوں میں اور ہماری سینوں میں یا رب العالمین اس سب مسانی کا نور داخل فرما دے آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذي لا مانع لحكمه ولا ناقض لقضائه والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وسند الأولياء وأحبابه المعارضين لأعدائه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما پڑھیں صلاة پھر پڑھیں صلاة یا نور من نور اللہ وعلى آلہ وصحبہ یا سیدی یا مظہر اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا حجت اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا كلمة الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خير خلق الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا آية الله وہ ہے مرتبہ حق نے تجھ کو دیا یا رسول اللہ وَيَا حبیب اللہ وَيَا محبوب اللہ وَيَا مطلوب اللہ وَيَا مقصود اللہ وَيَا معشوق اللہ اے علت العلل اے حقیقت الحقائق اے اصل الاصول اے منبع کائنات اے در مکنون الہ وہ ہے مرتبہ حق نے تجھ کو دیا نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا
وہ مرتبہ اللہ نے آپ کو دیا ہے، آدم پاک سے لے کر عیسیٰ تک نہ کسی کو ملا ہے، نہ آئندہ ملنے کی کوئی توقع ہے کہ کلام مجید نے کھائی شہا تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم، اور تیرا مسند ناز ہے عرش بری، جس قدر ہنسی آئے ان کی مسانید فرش پر رہی، جس قدر بھی انبیاء آئے ان کی مسندیں مسانید زمین پر رہی، آپ مادر گیتی پر رہی، پر آمنہ کے لال ایک تیرا یہ مرتبہ ہے، تیرا یہ مقام ہے، تیری یہ شان ہے کہ جہاں لوگوں کی سوچ ختم ہوتی ہے وہاں اللہ نے تیری مسند میں چھا رہا ہے۔ تیرا مسند ناز ہے عرش بری، اور تیرا محرم راز ہے روح امین، توی سرور ہر دو جہاں ہے شاہ، تیرا مثل نہیں ہے خدا کا۔ اللہ پاک کے لیے تمام تعریفیں جس نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خوشہ چینوں میں ہمیں پیدا فرمایا، اور اپنے محبوب کے گداگروں میں، اپنے محبوب کے غلاموں میں، اپنے محبوب کے دروازے کے بھکاریوں میں جس نے ہمارا نام لکھا ہے۔ بے حد بے حساب لامحدود انگنت درود اور سلام ہو ہمارے آقا و مولا و ماوا و ملجا، جن کا نام نامی زبان پر آتے ہی زبان پاک ہو جاتی ہے، جن کا خیال دل میں آئے تو دل پاک ہو جاتا ہے، جن کی محبت سینے میں آئے تو سینہ پاک ہو جاتا ہے، جہنمی کے دل میں بھی ان کی محبت آ جائے تو جنتی ہو جاتا ہے۔ کہیں اس پہ سبحان اللہ، پھر کہیں اسی پہ تو تقریر ساری، کہیں سبحان اللہ۔ بدبخت کے دل میں آئے تو بختور ہو جاتا ہے، ظلمت والے کے دل میں آئے تو روشن اور منور ہو جاتا ہے، پاپی کے دل میں آئے تو پن والا ہو جاتا ہے، جاہل کے دل میں آئے تو عالم ہو جاتا ہے، چھوٹے کے دل میں آئے تو بڑا ہو جاتا ہے، کالے کے دل میں آئے تو گورا ہو جاتا ہے، مردود کے دل میں آئے تو خدا کی قسم محبوب ہو جاتا ہے۔ اللہ نے جسے محبوب بنانا ہو، اللہ نے جس پر اپنا فضل فرمانا ہو، اللہ نے جس کے گناہوں کو بخشنا ہو، اللہ نے جس پر اپنی رحمت کے دروازے کھولنے ہوں، اللہ نے جس کے گناہوں کو اپنی مغفرت سے نوازنا ہو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کے دل میں اپنے محبوب کی محبت کا ذرہ رکھ دیتا ہے، اور پھر جب ذرہ رکھ دیتا ہے تو پھر فرشتوں پر اتمام حجت کے لیے کہتا ہے میں اسے کیسے نہ بخشوں، یہ وہ ہے جس کے سینے میں محمد کی محبت آ گئی۔ اور کرتا یہ صرف اس لیے ہے کہ تسی قبول نہیں کرنے، کسی غریب نو دے، میں نے پڑھا دیا جیل پالا جیل پالا میرا بچہ، تم نے ایک شعر بھی تمہیں پڑھنا چاہیے تھا میری جان، تیرے در ہون نہیں پھر گئے ہوں، تیرے در سے جو یار پھرتے ہیں، تیرے در سے جو یار در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں، تیرے در پہ جو آ کے گرتے ہیں تو پھر ہزار ہزار ان کو ایمانداری نے دسو بھی حضور دے ہی نام پہ سے ملتا ہے، اور کوئی گل ہے جنہیں میں نے دیتا ہے انہیں کہتے واسطے دیتا ہے، وہ نہ ہمارا رنگ ہے نہ روپ ہے نہ چال ہے نہ ڈھال ہے نہ بات ہے نہ کمال ہے، یہ سارے کے ساری نگاہ مصطفیٰ۔ بولو نعرہ رسالت، جڑے نہیں بول رہے ہو یاد ہے ایک منٹ جی، یا اپنی تقدیر نو پٹو، بختہ نو پٹو، ایڈے ماڑے وقت نے منہ سے حضور کا نام نہیں نکل رہا، منہ سے حضور کا نام قبر میں نکل جائے فرشتے نس جائے چلے ہو، ایڈی چلی دنیا میں نہیں حضور کا نام نکل جائے منہ سے
قسم پروردگار عالم کی دوسری بات فرشتے نہیں کریں گے، دوسرا سوال ہی نہیں کریں گے۔ آپ کے منہ سے جب نکلے گا یا رسول اللہ، فرشتے کہیں گے ہم بھی انہیں کے غلام ہیں جن کا بولے نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، یہ باقی نام سے ہم سارے بیچ میں آ جاتے ہیں، نعرہ تحقیق بھی، نعرہ حیدری بھی، نعرہ غوثیہ بھی۔ یار مجھے بڑا لگتا ہے کبھی کبھی کہیں کوئی خشک ملا فتوی نہ ٹھوک دے، اور دل میرا یہ کرتا ہے کہ مجمع میں نعرہ لگے ہی نعرہ رب کعبہ کی قسم سے میری ہاتھ رکھا لو، میں نہ نعرہ تکبیر تے خوشی ہوتی ہے نہ نعرہ دوسرے نعرے آتے، نعرہ صرف لگے نعرہ یہ نہیں ہے کہ ہم تکبیر کو مانتے نہیں ہیں، حضور کو ماننے والا اگر تکبیر کو نہیں مانتا تو کون تکبیر کو مانے گا؟ لیکن کبھی کبھی تکبیر بھی حق اور باطل میں فرق نہیں کرتی، یہ یاد رکھ لیں۔ جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوجیں چڑھی نا مسلمہ قذاب کے سامنے، ادھر میں نے آخیا نعرہ تکبیر، ادھر انہوں آواز بھی تھی نعرہ تکبیر، دونوں طرف سے تکبیر تکبیر۔ حضرت سے پوچھا گیا کہ اب حق کدھر ہوگا؟ ادھر بھی اللہ اکبر ادھر بھی اللہ اکبر۔ انہوں نے کہا تم کہو یا محمد، کہا باطل کبھی مصطفیٰ کا نام نہیں لے سکتا، خدا کا لے۔ بولو نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، جھوٹا بندہ نماز بھی پڑھ لے گا، یہ سن لینا، مولوی بھی بن جائے گا، کسی کدھر ناراض نہ ہوگا، پگڑی بھی بن لے گا، زلف بھی رکھ لے گا، مدرسہ بھی بنا لے گا، مسجد بھی بنا لے گا، ساریاں نیکیاں کر لے گا، یا رسول اللہ نہیں کہہ سکتا۔ یہ کان کھول کے سارے سن لیں، ملا بن جائے گا، پیر بھی بن جائے گا، 2 نمبر بندہ سب کچھ بن جائے گا، مفتی بھی بن جائے گا، دربا یضرب سمع یسمع فتح یفتح کروں، سب من یہ سب سب آ جائے گی، نام آ جائے گی، بلاغت آ جائے گی، حیرت آ جائے گی۔ ہو سکتا ہے کہ بےایمان تفسیر بھی قرآن کی لکھ جائے، یہ بھی سن لو، مفسر بھی بن سکتا ہے، محدث بھی بن سکتا ہے، مگر قسم رب تعالیٰ کی جھوٹے کے لبوں پر یا رسول اللہ نہیں آئے گا، اور اگر آ گیا تو پھر جھوٹا رہے گا۔ سمجھ میں بات آ رہی؟ مولوی بھی بن جائیں گے، جھوٹے بندے یہ نشانی یاد رکھنا، بے ایمان بندہ سب کچھ بن سکتا ہے، سرکار کا نام نہیں لے سکتا، اور سرکار کا نام لے بے ایمان نہیں رہے گا، گناہ مٹ جائیں گے۔ ابھی میں تقریر میں پہلے سنا کر رہے ہوں والا حضرت بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، فرماتے ہیں یہ سنی چلے، ان کو سمجھ نہیں آتی، فرمایا ان کو لوگ ایسے پھسلا کر جنت کے چکر میں گمراہی کی طرف لے جاتے ہیں اور ان کو گمراہ کرتے ہیں، فرمایا یہ اتنی جلی قوم ہے ان کو سمجھ نہیں آتی، فرمایا صرف یہ مدینے کی طرف رخ کر کے یوں کر لیں، یہ جملہ سننا جی اعلیٰ حضرت بریلوی کا، فرمایا یہ مدینے کی طرف رخ کر کے یوں کریں، فرمایا قسم ہے مجھے پروردگار عالم کی، سنی کا سر مدینے کی طرف جھکے گا، اس کے سر سے گناہوں کا گٹھڑی ادھر جائے گا، نشان گناہ کا باقی نہیں بچے گا۔ رب یہ نہیں دیکھتا گناہ کتنے، رب یہ دیکھتا ہے مصطفیٰ کی محبت۔ چور ہو، بد ہو، گناہگار ہو، غوث پاک فرماتے ہیں اگر میرا مرید ہو اسے غم کوئی نہیں، سنو سارے ملیو سبحان اللہ، سنو سارے،
حضرت غوث پاک فرماتے ہیں کیسا ہی کیوں نہ ہو، کیسا ہی کیوں نہ ہو، کیسا کیوں نہ ہو، کیسا کیوں نہ ہو. اب میں کیسے کی تشریح کہاں سے کروں؟ کیسا کیوں نہ ہو، کیسا. فرمایا میرا مرید ہو. فرمایا عبد القادر سے عبد القادر کے رب قادر نے وعدہ کیا ہے کہ کیسا ہی کیوں نہ ہو خاتمہ ایمان پہ دیں گے. خاتمہ کس میں دیں گے؟ سارے بولو ہاتھ چوک کے. جنو باوے غوث پاک کی غلطی یقین ہے وہ ہاتھ کھڑا کرے، اور کسی دلے کے ہاتھ کی ہمیں ضرورت کوئی نہیں. جس کو غوث پاک پر یقین نہیں ہے وہ دلے سے بھی دلہ ہے. پر شہنشاہ بغداد فرماتے ہیں میرے رب نے مجھے فرمایا اس کا خاتمہ کس میں ہوگا؟ پھر بولو کس میں ہوگا؟ اب سنو، یہی سبب ہے کہ اعلیٰ حضرت بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بد سے ہی چور سے ہی، بد سے ہی چور سے ہی. اس بات میں بھی کوئی بریلویوں میں چاہیے. بد سے ہی چور سے ہی مجرم ناکارہ سے ہی، بد سے ہی چور سے ہی مجرم ناکارہ سے ہی، اے وہ کیسا ہی سے ہی، اے وہ کیسا ہی سے ہی ہے تو کریم تیرا، اے وہ کیسا ہی سے ہی ہے تو کریم تیرا. اور آگے کیا فرماتے ہیں؟ ہے رضا. سبحان اللہ. یہ ہے جو نا ہے کچھ سمجھنا، یہ ایسا ہے کہ میری طرف دیکھو کہ سمجھو. ہے سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ ہے سبحان اللہ. یہ ہے، یہ اے نہیں ہے، ہے بھی نہیں ہے، سبحان اللہ. یہ اعلیٰ حضرت کا لہجہ سمجھو. ہے رضا، اپنے آپ سے کہہ رہے ہیں رضا. تو نہیں جید تو نہ ہو، ہے رضا، ہے رضا. تو نہیں جید تو نہ ہو، جید سید ہر دہر ہے مولا. تو قادری کوئی بیٹھے تو کیا بولے؟ نعرہ رسالہ، نعرہ رسالہ، نعرہ رسالہ. اب میں سنیوں سے ایک بات پوچھتا ہوں، پیور سنی بیٹھے ہو؟ منڈے ہاتھ جڑے ہوئے نے. اے رضویو شیرو، اے رضوی شیرو، یہ میرے ہاتھ جڑے ہوئے ہیں. اور دیکھو اگر شہنشاہ بغداد کا مرید بد بھی ہو، مجرم بھی ہو، چور بھی ہو، ناکارہ بھی ہو، پھر بھی خاتمہ ایمان پہ. سبحان اللہ، سبحان اللہ. پھر بھی خاتمہ ایمان پہ ہو. اس کا معنی کیا ہے؟ کہ بغیر توبہ کے نہیں مرے گا. اس کا معنی یہ ہے بغیر توبہ کے، کیونکہ تیرا جو ہے، کیونکہ کس کا ہے؟ کس کا؟ بغداد والے کا. اور مجھے بتاؤ جو بغداد والے کا ہو وہ تو بغیر ایمان کے نہ جائے، اور جو مدینے والے کا محمد یا محمد یا محمد یا محمد. بھائی لوگوں بات ساری سرکار کی ہے، یہ باقی جتنے اولیاء کی شان ہے یہ ساری تتبوں میں یہ غوث پاک کو کچھ ٹکڑے ملے، کچھ مجدد الفسانی پاک کو ملے، کچھ ادھر خواجہ معین الدین چشتی کو ملے. جس کو مدینے سے ٹکڑا ملا اس نے اعلان کیا ہمارا مرید بغیر ایمان کے نہیں جائے گا. جب ٹکڑے ملنے والوں کا یہ حال ہے تو بانٹنے والے مصطفیٰ کا حال ہے. بس
حضور کی محبت اصل الاصول ہے، حضور کی محبت عین العین ہے، حضور کی محبت اصلی نور ہے، جس کے دل میں ذرہ بھی مصطفیٰ کی محبت کا آ گیا اس کا بیڑا پاک۔ دوسری کوئی بات میں نہیں جانتا ہوں، اللہ کا مطلب ہی اللہ پاک کا مقصد ہی ہے، مقصد ہی اللہ پاک کا یہ ہے کہ مصطفیٰ پاک کی بلے بلے ہو، بلے 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 ہو۔ قرآن پڑھتے رہیں جناب، جب بھی یہ قرآن پڑھیں وَالشَّبَتَيْن وَالشَّبَتَيْن، اللہ نے دیکھ لو فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ، ہم نے ذکر کو اتارا ہے، ذکر کو، کس کو اتارا ہے؟ بولو کس کو؟ ذکر کو۔ ہم اس کی عبادت فرمائیں گے، کس چیز کی عبادت؟ اب قرآن پڑھو گے، تیرے ہونٹوں کی قسم، تیری زلفوں کی قسم، تیرے سینے کی قسم، تیری عمر کی قسم، تیرے باپ کی قسم، تیری اولاد کی قسم، جن گلیوں میں تو چلتا ہے ان گلیوں کی قسم، فرمایا یہ تیرا ذکر ہے، ہم اس کی عبادت فرمائیں گے، قیامت تک مساجد میں بھی تیرے ہونٹوں کا ذکر باقی رہے گا، تیرے قدموں کا ذکر باقی رہے گا۔ گل ساری سرکار ہے، گل ساری کے لیے بولو رسول ذات مصطفیٰ کی ہے، مت بھولو، ان ملاؤں کے چکروں میں مت پھنسو، یہ دو دو ٹکے کے خشک ملا جو تمہیں مصطفیٰ پاک سے پھیرتے ہیں اور تمہیں کہتے ہیں کہ نماز کا معنی، اسلام کا معنی نماز اور روزہ اور حج اور زکوٰۃ ہے، ان سے کہہ دو یہ اسلام کا جسم ہے، روح تو محمد کی بات ہے۔ پھر سن لیں، یہ جملے میں دہرانے لگا ہوں، یہ خشک ملا کو میری بات سمجھ میں نہیں آئے گی، یہ دو دو ٹکے کے جو لوگ تمہیں مصطفیٰ پاک سے پھیرتے ہیں، مصطفیٰ پاک کی محبت کی طرف تمہیں آنے نہیں دیتے، اس کی بات تمہیں سننے نہیں دیتے، خبردار ان کی باتوں پر جاؤ، یہ تمہیں جسم دینا چاہتے ہیں اسلام کا، اور جسم بھی بغیر روح کے، اگر روح والا اسلام چاہتے ہو تو پھر بریلی کی احمد رضا کی بات سننا، جو یہ کہتا ہے ہمارے یہاں تمہارے آگے اٹھے۔ اب کہو نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ کیا حالات ہے بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دین کا پتہ نہیں ہے؟ اور بولو جڑے ہو کیا احمد رضا بریلوی کو دین کا پتہ نہیں ہے؟ اونچا بولو، ایک باری گج وج کے بولو، اسلام کا پتہ نہیں ہے؟ ارے جن کے فتاوی جات پر آج تک دنیا پی ایچ ڈی کر رہی ہے، ارے جس کے لکھے ہوئے شبدوں کو پڑھنے کے لیے ڈکشنریوں کی مفتیوں کو ضرورت پڑے، سارا اسلام پڑھنے کے بعد لکھا ہم آئے یہاں تمہارے لیے۔ سبحان اللہ۔ یا رسول اللہ اسلام کا ہم نے نچوڑ نکال لیا ہے، یا رسول اللہ دین کا ہم نے نچوڑ نکال لیا ہے، یا رسول اللہ ہم دین اسلام کے مغز کو پا چکے ہیں، ہمیں دین اسلام کا یہ نچوڑ سمجھ میں آیا ہے، اللہ نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے تو تیرا نام لینے کے لیے، قیامت کے دن جو کھڑا کرے گا تو تیری عزت دکھانے کے لیے۔ سبحان اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا محمد۔ آپ کو یہ بات اصلاحی لگتی ہے، تمہارے ماں کی عزت میں بھی بیان کرنا شروع کر دو، پروفیسر صاحب جیسا صوفی بندہ بھی کہے گا آج بڑی اصلاحی بات کی ہے، یہ لعنتی ترین سوچ ہے، جہاں تیری ماں کی عزت کی بات ہو اسے تو اصلاح قرار دے، جہاں تیرے باپ کی عزت کی بات ہو اسے تو اصلاح قرار دے، جہاں تیرے بچوں کی بات ہو اسے اصلاح قرار دے، جہاں خدا کے محبوب کی بات ہو اسے خوش کہے، اسلام میں بڑی اصلاح محمد کے قدموں پر۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، کھڑے ہونے والے بھی تھوڑا ہاتھ بلند کر کے بولو، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، غلامی رسول میں، غلامی رسول میں، نعرہ رسالت۔ مجھے جواب دینا، جہاں آپ کی باپ کی ماں کی بات کریں، جہاں آپ کے باپ کی بات کریں، تیری ماں کے آئے 10 میں نو مقام دا ماں دا 10
کی ہے تیری ماں، اس پر 70,000 فرشتے اترتے ہیں. تیری ماں امام المرسلین ہے، اور تیری ماں عرش پر گئی ہے، اور تیری ماں کے کندھوں پر رب نے ہاتھ رکھا ہے، اور تیری ماں کا ذکر قرآن میں ہے. اور تیری ماں ہے کیا؟ تیری ماں کے قدم میں جو جنت ہے وہ بھی مصطفیٰ کی ہے. سبحان اللہ. اصلاح یہی ہے کہ بات مصطفیٰ کی ہو، بے شک بے شک. دین یہی ہے کہ بات مصطفیٰ کی ہو، اسلام یہی ہے کہ بات مصطفیٰ کی ہو، مومن وہی ہے کہ لبوں پر نام مصطفیٰ. دوسری کوئی بات بھی نہیں ہے، دوسری کوئی بات بھی نہیں ہے. اسلام ہے یہ، سرکار کو جانو، سرکار کو مانو، سرکار کی سنو، بس سرکار کا نام سنو، سرکار کا نام زبانوں پر لے آؤ، دل میں عشق مصطفیٰ لے آؤ. خدائے بزرگ و برتر کی عزت کی قسم، اگر ہم سب کی مائیں قربان ہو جائیں اس ذرے پر جس ذرے کو نسبت ہوئی ہے حضور کی گلی سے، نالین سے بھی نہیں. سبحان اللہ. حضور کی گلی سے جس ذرے کو نسبت ہے اس ذرے پر ہم سب کی مائیں قربان ہو جائیں تب بھی اس ذرے کا اہمیت کو ہم ادا نہیں کرتے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یا رسول اللہ. یا رسول اللہ. حضور کا عشق نہیں تو کچھ بھی نہیں. کن کھول کے سنو، حضور دی محبت نہیں تو کچھ بھی. بے شک بے شک. تو خدا نو کے سمجھ بیٹھے ہو، چلے ہو تو سن کے سمجھ لے ہو. خدا نو محبت ہے مصطفیٰ پاک نال، اس واسطے اللہ نے سن دنیا تے بھیجا ہے. آپ سمجھتے ہیں 2 سجدے کر کے خدا کو راضی کریں گے، اگر حضور کی محبت نہ بھی ہوئی تو یہ سمجھتے ہیں اسے تمہاری نمازوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اسے تمہارے سجدوں کی کوئی حاجت نہیں ہے، اسے تمہارے روزوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ہاں وہ تمہارے لیے تم پر روزے لاتا ہے، وہ تمہارے لیے تم پر نماز فرض کرتا ہے، تمہارے لیے تمہیں حج کا حکم دیتا ہے، تمہارے لیے تاکہ تمہیں جب تم نماز پڑھو تو تمہیں اس نماز میں بھی ادائے مصطفیٰ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. زندہ آباد زندہ آباد زندہ آباد زندہ آباد. حضور کی محبت نہیں تو کچھ بھی نہیں. اور میرا تو ویسے ہی قسم خدا کی کسی روز میرا تو ایسے ہی دماغ کی رات ہی پھٹ جائے گی، ایسا جنون چڑھتا ہے مجھے حضور کے نام پر، حضور کی محبت پر. میں کہنا بندہ وہ میرے نیڑے ہی نہ آوے، میں ملے ہی نہ جہدے دل وچ حضور دا پیار نہ ہو. سبحان اللہ. بندہ پرلے درجے دا بھاویں پاپی ہوے، سر تو لے کے پیر تک گناہاں وچ ڈوبیا ہوے تے میرے کول وہ نیڑے آ جاوے جڑا کڈوں آ کے میں صدقے یا رسول میں اس کے قدموں میں کیوں جاؤں گا. میں یہ دیکھوں گا کہ داڑھی کتنی بڑی ہے یا نہیں ہے، یا سر ڈھانپا ہے یا نہیں ہے، اور یار یہ اعمال ٹھیک ہو ہی جائیں گے دل میں محبت ہو. یا رسول اللہ. آپ کو وہ بندہ اچھا لگتا ہے جو نیک بہت ہو تو حضور کا نام ہی نہ لے، وہ اچھا لگتا ہے. آپ بہت نیک بندہ گلاں بہت سڑیاں کرتے ہیں، گلاں بہت سڑیاں گلاں کیا کر رہے چھونیاں گلاں چھونیاں کیا ہے ماں کی بات ماں کی دی وہ دیکھا جی ماں پیو دی گلاں کرتے. اصلاح ہی بھی ہو، اصلاح وہ کیڑی اصلاح، کس چیز کی اصلاح؟ جواب تو دو مجھے. کیڑی اصلاح تو تہاڈی ساری کیتی کرتی کھڈے لگ جانی ہے جدوں تساں پل صراط تو لنگن لگے. اترو تساں ٹھنڈے ٹھار ہو جاؤ گے پل صراط سے جب گزرنے لگو گے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کلمے کی قسم ہے اللہ نے اختیار نبی پاک کو دے دیا ہے کہ تیری مرضی جنو پار کر نہیں کر. سبحان اللہ. یہ سارے کان کھول کے سن. سبحان اللہ. یا رسول اللہ. یا رسول اللہ. فرمایا معبود تیری مرضی، فرمایا معبود تیری مرضی، بات تو نے کرنا ہے، جام تو نے بلانا ہے، تیری مرضی جس کی تو شفاعت کرنا چاہے. فرمایا شفاعت تو نے کرنی ہے. اور کان کھول کے سن لو، حضور نے فرمایا مجھے میرے رب کی قسم جس کے کلیجے میں ایک ذرہ بھی میری محبت ہوگی میں جنت میں قدم نہیں رکھوں گا جب تک اسے ساتھ لے کر. سرکار دیے سرکار دیے. زندہ آباد زندہ آباد. آپ یہ سارے کان کھول کے سن لیں جتنے بھی میرے بھائی ہیں لاہور والے، حضور کی محبت نہ ہوئی تو پھر کچھ بھی.
تسی ناب تول بھی یہی رکھیا کرو، بندیاں دا بھی یہی رکھو، مولویاں دا بھی یہی رکھو. جڑے مسجدیاں دے مسجد کمیٹی دے چیئرمین نے جنرل سیکرٹری مقتدی جو سبلامیں ہوتی ہیں، یہ کان کھول کے سن لو، اپنے مولویوں کو چیک کرو. یہ دل میں عشق مصطفیٰ نہیں، پچھو مارو نہ چھکے دروازے سے کھلو کے پچھو کنڈلی سے نہ تمہارا دفاع تیری نمازہ دی لوڑ نہیں. نمازیں بھی وہ پڑھانے والا چاہیے جس کے لوگوں پر شاہ رسول اللہ کا نام ہوا. نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. ہم اللہ سبحانہ جل جلالہ و من والہ کو اسی لیے پہچانتے ہیں کہ ہمیں سرکار نے فرمایا اللہ ایک ہے. آپ بتاؤ، آپ میں سے کسی کو پتا تھا؟ بے بتائے حضور کے کسی کو پتا تھا؟ اچھا بولو. او اللہ پاک کیسا ہے، کس طرح کا ہے، پتا ہے کسی کو؟ بولو پتا ہے؟ یہ تو سرکاراں فرمایا او میں اتنے ٹر گیا، آسمانہ تو اتنے ٹر گیا، اساں کہ من لیا. بے شک بے شک. اے تے گل کیتی سی اسامہ بن خزیمہ بن ثابت نے، اور کیڑی کیتی سی؟ اے تے گل ہوئی سی جب آپ نے گھوڑا خرید لیا، حضور علیہ السلام نے گھوڑا خرید لیا، یہودی سے گھوڑا خرید لیا تو یہودی کے دل میں گڑبڑ پیدا ہو گئی. حضور کے پیچھے گھوڑا لے کے وہ آندا سی، راہ وچ یہودیوں نے پوچھا کتے لے کے چلے گھوڑا؟ انہوں نے کہا وہ جو آگے بندہ جا رہا ہے اس نے گھوڑا خرید لیا. صرف ایک حدیث امتی نو سمجھ آ جائے، پر مصیبت یہ ہے اسی سویرے ہو رہی دوپہری ہو رہی شامی ہو رہی. اس کی سنی تو اس کے، اس کی سنی تو اس کے، اس کی سنی تو اس کے. با مسلمان اللہ اللہ، با برے من رام رام. چھٹی نہ خدائی ملا نہ وسالے صنم، نہ تیرے ہوئے نہ میرے ہوئے، کسی ایک کے تو وہ. پترو جیڑی گل ایک دماغ پلے بن لو اے گل پلے بن لو. قسم قرآن شریف دی ہے، حدیث شریف تواڈے دماغاں وچ بڑھ جائے، دماغاں وچ موت تمہارے روح لے جائے تو لے جائے، عشق رسول نہیں نکل سکتا. موت کرو نہیں نکل سکتا، موت کرو. مگر یہ کیا کہ ایک سنی بات ادھر، ایک بات ادھر سنی ادھر، تم بھی ٹھیک، تم بھی ٹھیک، تم ٹھیک والا منافق ہوتا ہے. بولو جی پروفیسر صاحب، ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ ادھر بھی ٹھیک، ادھر بھی ٹھیک، ادھر بھی کیسے ٹھیک؟ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے کہا جناب وہ ایک بندہ جناب سارے نال جی کرتا ہے، فرمایا پکا منافق. اس آگے اسی نے انہوں مومن سمجھا، فرمایا پکا حرامی منافق ہے. فرمایا حق بات جو بندہ کرے گا اس کے مخالف بھی ہو جائیں گے لوگ. یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ حق بات کی کوئی مخالفت نہ کرے، لیکن جو حق کے نشے میں ہوتا ہے وہ کبھی حق کو چھوڑتا، ہاتھ ہینڈ کر کے بولو حق کو چھوڑتا. یہ تو ممکن ہی نہیں. امام سرکسی رحمہ اللہ تعالیٰ کو امام محمد بن احمد سرکسی شمس الائمہ، آپ رحمہ اللہ تعالیٰ کو اس وقت زمانہ تھا یہ 400 ہجری کے بعد کا وقت تھا، 450 ہجری. یہ اس وقت زمانہ تھا اس کا القادر باللہ کا. القادر یہ خلیفہ ہوا ہے. وہ حضرت قبلہ کی مخالفت اس نے شروع کی بڑی ڈھڑی. اس نے کہا رابسی تھا، کون تھا؟ شیعہ تھا خبیث رابسی. اس نے کہا جناب آپ نا یہ لکھیں، ایک فتویٰ لکھ کے تھے. انہوں نے کہا سارے اذان میں جا کے علی ولی اللہ پڑھا دیا جائے. انہوں نے کہا میں یہ نہیں پڑھا سکتا. انہیں کہہ دی انہوں چھک لو. وہ پھر بڑی مخالفت ہوئی، بڑا رولا ہے، پکڑ کے ان کو جیل میں ڈالا. جیل سے بھی باز نہ آئے تو پھر اس نے ایک کنویں میں پھینکوا دیا. کہاں پھینکوا دیا؟ کنویں میں پھینکوا دیا. تو تھلے کھوئے تھے، کھوج پانی کو نہیں سی، خوب اچھتا دیا. کتے منڈے آن کے بیٹھتے پڑھتے تھے، میں نے پڑھایا جی اوپر آ کر پڑھتے تھے. پیسوں کے لیے جو نعت خوان کہتے ہیں ان کے لیے کیا حکم؟ جو بندے پیسے مانگتے ہیں ان سے انہی سے ان کا حکم پوچھیں. آپ کلے آپ روٹی کو روٹو کہتے ہیں، دودھ کو دو بولتے ہیں. جڑے بندے طے کرتے ہیں تو آپ سر تے چڑھائے ہوئے. سیدھی گل ہے. میں کیوں حکم بیان کروں؟ میں اگلے دن میرا ایک مرید امریکہ میں گیا ہوا ہے ابھی. اس نے مجھے بولا حضرت جی آپ کی طریقوں پاکستان پورے میں اتنی ہے جتنی کسی کی بھی نہیں ہے. تو میں تمہیں ایک گل دسنا چاہتا. میں کہ اگر کدے 3 لاکھ تقریر تو منگو لوگ تو بھی دین. میں گل سن میری، اے میرے نال سنگی بیٹھے ہوئے پوچھو انہوں کلمہ پڑھا کے. اور میں کہ بات سن میری، تو میرا مرید ہے یا ابلیس کی صورت اختیار کر کے آئے؟ میں نے اس کو بولا، میں کہا چل میں تجھے کہتا ہوں اپنی ماں بیچے گا، مجھے بیچ 3 لاکھ.
ماں بیچ ہائے تسی ماں نہیں بیچ رہی ہو سانو مصطفیٰ بیچن دا اور یہ سارا میں بھی اپنی بات کرتا ہوں باقیوں کی نہیں کرتا ہوں باقی جانے باقیوں کو تمام جانے یہ رگڑا نہ لگوائیں مجھے حضور کا ذکر کرنے دیں میں صرف اپنی بات کرتا ہوں میں نے آج تقریر کے پیسے طے نہیں کیے اے پروفیسر صاحب نے ایک دفعہ سے لاہور پروگرام ہویا میں تقریر کی تھی تقریر کر کے میں گڈی بیٹھا بندے ایک انہاں مینوں پیسے پھڑوائے گڈی عادت ہے میری میں فوراً گندا ضرور ہے جو کچھ دے دے میرے میں اس کے کچھ حساب کتاب ہمارے ہوتے ہیں وہ میرے اپنے فکر کے اس کو چھوڑو اسی وقت میں اپنی جو بھی میرے پاس ہوتا ہے اس کے میں حصے کر دیتا ہوں وہ میرے پیسے گنے 40,000 روپیہ گاڑی میں نے کہا روک دو ساتھی کا میرا تو میں نے کہا گڈی روک دی 40,000 روپیہ آج میں نے ملے اتنے پیسے میں نے کسی دیتے نہیں آج جی لو شکر الحمد میں نے کہا جناب مجھے 40,000 روپے میں نے نہیں پتا تو سر سے کون ہے لیکن ان کا بالکل گاڑی روک دی ہم نے میں نے گاڑی روکی افتخار رضوی صاحب کو میں نے فون کیا اس کے بعد دوست کو میں نے بولا میں نے کہا مجھے پیسے اتنے کسی نے نہیں دیے مجھے ایک شک ہے پروفیسر صاحب کو بلاؤ انہوں نے کہیں میری تقریر کے پیسے تو نہیں طے کیے اسی وقت بلایا آپ کو بلایا پروفیسر صاحب ہے پروفیسر صاحب نے کہا جناب نہیں یہ مینوں اس ویلے تہاڈی طبیعت بھی نہیں سی پتا میں نواں تہاڈے نال ملیا سا میں بھی مولوی سمجھیا سی اس زمانے میں ٹائم دیتا سی میں انہوں نے کہا سی 40,000 اس تو بعد میری ایک دن دی بات نوٹ کر کے بتلاؤ میں نے ان سے کہا پروفیسر صاحب انہاں بندیاں نے افتخار رضوی نو میں آ گیا ان بندوں سے رابطہ کرو جی میں نے کہا میں بندے بلاؤ میں گڈی اتنے رکے اے سارے پیسے واپس لے بالکل میں گاڑی نہیں چلاتا ہوں گل سننا چاہتے سی 40 لاکھ قربان دے رہے کمی تو مجھے نہیں آئی اس کے سوا مجھے بتلائیں کوئی بندہ لاہور میں اگر میری ریٹ طے کرتا ہے تو یہ وہی اپنی رمضادگی ہے یاد رکھنا میرا اسے کوئی تعلق نہیں چاہے میرا مرید ہو چاہے میرا خلیفہ ہو چاہے وغیرہ 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 ہو ہم نے آج تک اپنی گفتگو کو نہیں بیچا نہ بیچنے کا ارادہ رکھتے ہیں اللہ میں نو ایسے میں نے مار دے وے جی میرا اس کو سوا کوئی ارادہ اور دیے نہ پار دیے کل ساری اور دیے نہ پار دیے کل ساری اب جو لوگ طے کرتے ہیں وہ جانے ان کا کام جانے سمجھ آ گئی ہے میں درست نہیں سمجھتا ہوں جو سمجھتے ہیں وہ پھر دلائل بھی دیتے ہیں وہ جانے ان کا کام جانے میں ان سے لڑنا نہیں چاہتا جلنا نہیں چاہتا میں اپنی بات کر رہا ہوں عیسائی کا نام بیچنا نہیں یہ ہاتھ جوڑ کر کے کمی تو نہیں رہنی کمی تو بے شک پورے پاکستان دے سارے وہ مولوی لسٹ تے لے آؤ جڑے طے کر دیں تو میرے استانے تے آ جو پیسے بالکل زیادہ نہ ہون میرا میں بالکل ہاتھ کھڑے کر کے یہ کہتا ہوں بالکل آپ پورے پاکستان کے کراچی سے لے کر پشاور تک کے سارے مولوی لاؤ مما سارے جڑے برطانیہ کرتے ہیں اور جو طے کرتے ہیں ان سب کو لے آؤ اور پھر میرے آستانے پر آ کر دیکھو جی میرے کو مال چوکھا نہ نکلے تو میرا پیو ہی ہے آپ کیا سمجھتے ہو یار آپ کیا سمجھتے ہو اس اہون باوے پڑے جی اس گلی کا گدا ہوں میں نہیں آپ کیا سمجھتے ہو سرکار ہے گل سن دے کوئی نہیں سنتے وہ لجپال ہے کیا ہے لجپال ہے لجپال وہ آپ مہربانی فرماتے ہیں آپ مہربانی فرماتے ہیں ایسے واقعات میرے ساتھ آئے ہیں میرے پاس تھی ایک سرف گاڑی تھی بڑی سری کالے رنگ کی یوسف شاہ گاڑی چلا رہا تھا ہم نکلے کھاریاں سے جنگل اوپر نہیں طرف وہ جڑا بارڈر نہ لگتا ہے رات کو نکلے تو یہ یوسف شاہ بھی مجھے یہ مشورے دیتا رہا چلو تسی نہیں کہندے ہو سانو کہہ لین دیا کوئی گل شاید چنگی نہیں اسی گئے تقریر کی تھی انہوں روپیہ بھی نہیں دیتا شان خدا دیکھو میری جیب میں بھی کچھ نہیں تھا شان خدا اللہ کی قسم کبھی ہوتا ہے ایسے جیب میں بندہ لے کر ہر وقت کوئی لاکھ روپیہ تھوڑی جیب میں ہوتا ہے پیسے میرے پاس بھی نہیں تھے گڈی میں ڈیزل بھی تھوڑا جائے یوسف شاہ نظر رکھی ہوئی میں نے قابو کرنے واسطے آج یہ ساسا پیسے نہیں نہ منگتا پھر دیکھ کی ہوتا ہے تو واپس ہم آئے جناب تو یہ ایک ایسی جگہ ویرانی سی ہے کھاریاں سے آگے نکلو سریل مغیر سے پہلے وہ پہاڑ پور آتے ہیں جہاں ویرانی سی جگہ راتی کا ٹائم پتہ نہیں کتنے بجے کا ٹائم تھا اسی طرح مجھے یاد نہیں گڈی بند ہو گئی ڈیزل ختم یوسف شاہ سے میں کہا کیوں ہے
بلاؤ غوث پاک قسم قرآن شریف دی میں جھوٹے نے خدا دی لعنت میں نے ایڈے کام واسطے نہیں بلانا چاہتا پیشاب آیا میں پیشاب آیا میں نیچے اترا پانی کی ایک بوتل لی استنجا وغیرہ کر کے میں چلو آگے کدھر چلیے میں سلم سے مار چل دیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کچھ بندے میرے تبصرہ بھی کرتے ہیں بھائی جناب دعوے نہیں گل ساری سرکار وہاں سے گاڑی چلی استانہ شریف اس وقت یہ استانہ نہیں تھا جنگل شریف اس سے بھی آگے دور جو وہاں جا کر گاڑی جناب روکی ہم نے کوئی ڈیزل نہیں پڑوایا اوتے جنوں اترے تو میں کہا سنا بچہ یوسف شاہ سر بابے عبدالقادر نے بغداد کی سے نظر کی تھی کہ حق محمد آج یہ نہ پاتی ہے گل صحیح یار میں آپ کو ایک اور بات سنا تو پتہ نہیں آپ کہاں سے کہاں میرے کو لے گئے ہیں یہ کچی بیچ کر اب آپ نے تقریر ساری کا اچھی کو غریب نچوڑ کر دیا میں آپ کو ایک بات بتلاتا ہوں یارو عقیدے دے پکے رہو عقیدے رہو اصل رولا پتہ ہے تانوں یہ کچھ کمولنا کچھ نہیں کرن دینا یہ مینوں سارا پتہ ہے ایک کڑ کے ادھر پھونکنا کر ایک ادھر پھونکنا کاش کے تانوں پھکی کوئی بریلی دا تاجدار یقین کرو جناب فرماتے نے گل سنیا جی فرماتے نے ہم جا رہے فرمایا میری گھر کی عورتیں بھی میرے ساتھ اے ہونا لگتا بریلوی دی گل سنیا فرماتی ہیں میرے گھر کی عورتیں بھی میرے ساتھ تھی بچیاں بھی ساتھ تھی خواتین بہنیں بھی میری ساتھ تھی والدہ بھی ساتھ تھی اساں گڈے تے بیٹھے ہیں تے گڈا لنگنا سی دریا دے کنارے دے کولوں اس گڈے والے نے کہ کیتا بے وقوف نے انہیں آنکھنا ادھر تھا آنکھ ادھر دیا دل وچ گڈا پھس گیا وہ گڈا سمجھے ہو جی کیڑا وہ جدی اگے کے جوڑے ہوئے بیل وہ ٹگے ہوندے نا پیچھے گڈا ہوندا تو وہ جناب وہ اعلیٰ بریلوی فرماتے ہیں وہ آنکھیں وہ گوڑے جناب گاند تھلے لے گئے یہ اعلیٰ بریلوی کی بات سنا فرماتے ہیں تک جناب پھنس گئے وہ جتنا زور لاوے گڈا بچ جاندہ جائے ٹائر بھی آدھے پھنس گئے فرماتے ہیں میں نے آنکھیں بند کی میں کہا بابا جی بغداد والے سبحان اللہ تو ہے وہ غوث کے ہر غوث ہے شیدان تیرا تو ہے وہ غیث کہ ہر غیث ہے پیاسا حضرت فرماتے ہیں حضرت بریلوی فرماتے ہیں ایک بابا جی آئے بزرگ نورانی صورت والے وہ گڈے والے نوں کہنے لگے کیا بات ہے اس نے کہا گڈا پھنس گیا اور کوئی نہیں پھنسا گڈا تمہیں پتہ ہی نہیں ہے ادھر موڑ اینج کر کے چھکی رسید گڈے نے ٹائر نوں ہاتھ رکھ کے چل گڈا اوتھے جا لگا کیا بات ہے سبحان اللہ سالوں گزر گئے اس واقعے میں کتنے سالوں مفتی امجد علی خان صاحب